صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، سگنیا گاؤں کے رہنے والے لوگوں نے آج ثابت کر دیا کہ ہم لوگوں کے دلوں میں کوئی نفرت نہیں ہے، بلکہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ورنہ روز میلاد پڑھنے جاتے ہیں، جب کوئی ایک آدمی جلسہ کراتا ہے تو گنے چنے چند لوگ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کاہے کھٹر پٹر گاؤں میں رہا تھا، کہتے کہ ہم کاہے جی، اللہ۔ وہ سیٹ ہے تو اپنے بھرے کے رہے، وہ کہتی دولت ہے تو اپنے بھرے کے، ہم کہ یہاں کاہے جی۔ اللہ اللہ۔ لیکن آج الحمدللہ سگنیا گاؤں کے لوگوں نے واقعی میں بھائی چارگی کو ثابت کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عالی وقار محترم جناب اصغر علی صاحب نے اپنی طرف سے جلسہ کرایا، لیکن پورے گاؤں کے لوگ، اس سے پہلے آیا تھا تو شاید اتنا مجمع نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس محبت کو آپسی سلامت رکھے اور ایک دوسرے کے شانہ بشانہ بنے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَحَسَّسُوا، کسی کو عیب نہ لگاؤ، سبحان اللہ۔ وَلَا تَجَاسَّسُوا، اور کسی کے اندر عیب تلاش نہ کرو، وَلَا تَبَاغَضُوا، اور آپس میں حسد نہ کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یقیناً آپ لوگوں نے آج حضور کی اس حدیث پہ عمل کیا، ماشاء اللہ۔ اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ آمین۔ ابھی آپ کے سامنے آپ کے گاؤں کے پیش امام صاحب نعت شریف پڑھ رہے تھے۔ باخدا تعریف کی بات نہیں ہے، روزانہ اسٹیجوں پہ جانا ہوتا ہے، لیکن بڑی دور سے شاعر لوگ آتے ہیں، بہت لمبی کہانی پیدا کر کے آتے ہیں، لیکن جب پڑھتے ہیں تو یہ عشق اور یہ جذبہ لوگوں میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ سگنیا گاؤں کے لوگوں، ناز کرو کہ اللہ نے آپ کو ایسا امام عطا فرمایا۔ مسئلہ ہے کہ اگر مسجد میں 10 لوگ ہوں تو امامت کو کرے، تو لکھا ہے جو سب سے علم والا ہو وہ کرے۔ پوچھا گیا کہ علم میں سب برابر ہوں تب، تو کہا گیا جو زیادہ پرہیزگار ہو وہ کرے۔ کہا پرہیزگاریوں میں سب برابر ہوں تب، تو کہا گیا کہ جو تم میں عمر میں زیادہ ہو وہ کرے۔ پوچھا گیا عمر میں بھی سب برابر ہوں تو بتایا گیا تم میں جو اخلاق میں اچھا ہو وہ امامت کرے۔ سبحان اللہ۔ کہا گیا اخلاقوں میں سب یکے میر ہوئے تب، تو فرمایا گیا کہ تم میں جو خوبصورت ہو وہ آگے بڑھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حافظ صاحب کو اللہ نے خوبصورت آواز بھی دی، خوبصورتی بھی عطا فرمائی، اخلاق سے بھی مالا مال کیا۔ اے لوگو، خوش ہو کہ اللہ نے ہم کو تم کو ایک ایسا امام عطا فرمایا ہے۔ آج ہمارے علی اصغر بھائی نے ہم لوگوں کو اتنا زوردار ناشتہ کرایا، دنیا کا کوئی میوہ انہوں نے چھوڑا نہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے محترم جناب وکیل عشرت صاحب یہ بھی بلا لے گئے اور ایسی چیزیں کھلائیں کہ ہم تو سوچ رہے تھے ایسے 2-4 جلسہ مگر مل جائے تو جوانی لوٹ گئی۔ بہت ہی مہمان نوازی کا ثبوت پیش کیا۔
اللہ ان سب کو بہتر سے بہتر اور عطا فرمائے، ان کی روزی میں، آپ سب کی روزی میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دیکھو اس سگنیا گاؤں کے لوگوں جلسے میں آئے ہو کس لیے؟ تاکہ ہمیں کچھ دین کا علم حاصل ہو جائے۔ بے شک۔ اب 49 منٹ بڑھیا، جب بڑھیا بولنے لگے تھے تو 49 منٹ چھوڑ دو، رہنے دو، حسیب بھائیوں میں گڑبڑ نہ کرو۔ کس لیے آئے ہو آج جلسے میں آپ لوگ؟ تاکہ ہمیں دین کا علم حاصل ہو جائے۔ بے شک۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کے لیے فرمایا کہ اے میرے محبوب ہم سے دعا کرو، کاہے کی؟ روزی کی دعا نہیں کیا، یہ دعا نہیں منگوائے کہ تم مجھ سے اولاد کی دعا مانگو، اے محبوب تم مجھ سے روزی کی دعا مانگو، اے محبوب تم مجھ سے عمر دراز کی دعا مانگو، نہیں کہا۔ ایک چیز کے لیے اللہ نے حضور سے کہا کہ میرے محبوب تم مجھ سے دعا کرو، وہ کون سی چیز ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا قل، اے نبی تم فرما دو، کہو ربی زدنی علما، اے پروردگار میرے علم کو تو زیادہ کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اے محبوب دعا مانگو کہ اے اللہ میرے علم کو تو زیادہ کر دے۔ اللہ۔ بے شک۔ پتہ چلا سب سے بڑی دولت اگر کوئی چیز ہے تو وہ علم ہے، جس کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج بہت سے لوگ جلسہ جلوس سے کتراتے ہیں، کہتے کاج ہوں جتہ بتائیے مولانا وطہ تو ہم جانتے ہیں، لاگت ہے 2-3 کتاب جان کے بجانا ان کے سینہ بھری گا۔ علم کی کوئی حد نہیں ہے، بے شک۔ زندگی بھر دعا مانگو۔ غوث پاک کے بارے میں لکھا ہے درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ میں قطب ہو گیا۔ 55 سال کی عمر تک غوث پاک مدرسے میں رہ کر پڑھتے ہی رہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 55 برس کے ہو گئے اور مدرسے میں پڑھ ہی رہے تھے غوث پاک۔ کیوں؟ علم بہت بڑی دولت ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج پیر آتے ہیں اور جب کوئی دین کا مسئلہ ہوتا ہے تب کہا تھے کہ مولانا سے پوچھ لیو، تب کاہے کہ پیر ہو بھائی تم؟ علم حاصل کرو، ان محفلوں سے علم ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، مدینے کی مسجد میں، تو دیکھا کہ کچھ صحابہ بیٹھے نفلی نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ صحابہ بیٹھے آپس میں دین کی باتیں سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ بے شک۔ تو سرکار گئے تو کس میں بیٹھے؟ اس گروپ میں نہیں گئے جس گروپ والے بیٹھے نفلی نماز پڑھتے تھے، بلکہ حضور اس گروپ میں گئے جس میں لوگ دین کی باتیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سرکار اس میں بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں بعثت فیکم معلما، میں بھی تمہارے بیچ میں دین سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں دین سکھانے والا بنا کر تم میں بھیجا گیا ہوں۔ پتہ چلا یہ دین کی باتیں والی محفل اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے۔ بے شک۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایسی محفلیں سجاتے ہیں۔ آج ہمارے اصغر بھائی کو اللہ نے ایک پوتا دیا، انہوں نے عقیقہ کا ارادہ کیا، ابھی تو کیا نہیں، کریں گے نا؟ آج کر دیا۔ کر دیے، ماشاء اللہ، اسی کی خوشی میں محفل۔ عقیقہ سے فارغ ہو گئے۔ عقیقہ ایک صدقہ ہے، یہ واجب نہیں ہے، صدقہ ہے۔ حدیث پاک میں صدقۃ تدفع البلایا، کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ ایک حدیث میں والصدقۃ تمنع میتۃ السوء، اور صدقہ بری موت کو روک دیتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کو کبھی بری موت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے اس کو ایمان کی موت عطا فرمائے گا۔
سبحان اللہ. تو یہ صدقہ ہے. انہوں نے آج اللہ کے بندوں کو کھلایا ہوگا. بہت سے لوگ کھائے ہوں گے. کھانا کھلانا اللہ کے بندوں کو یہ بہت بڑا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو مدینے میں جاتے جاتے میرے پیغمبر نے 3 بولیاں بولی تھی. سبحان اللہ. نمبر 1 پر فرمایا تھا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو آپس میں سلام کیا کرو. سبحان اللہ. دوسرے نمبر پر فرمایا تھا وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور اللہ کے بندوں کو کھانا کھلایا کرو. سبحان اللہ. اور تیسرے نمبر پر فرمایا تھا وَصَلُّوا فِي اللَّيْلِ، رات میں نمازیں پڑھو. کب؟ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، در حالے کہ لوگ سو رہے ہوں. سوتے ہوں تو نماز پڑھو. وہ کون سی نماز ہے؟ جب سارے لوگ سو جائیں تو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھے. وہ کون سی نماز ہے؟ نماز تہجد. سبحان اللہ. ایک دفعہ مفتی امان الرب صاحب گونڈا کے نانپارہ ہے، حضور مفتی رجب علی علیہ رحمہ کے پاس بیٹھے. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، پڑھتے تھے. تو چائے وائے پلوایا. اس کے بعد مفتی رجب علی علیہ رحمہ نے مفتی امان الرب سے پوچھا مولانا رات میں چوری بھی کرتے ہو؟ تو ہم لوگ چوکے نمکن بتاؤ اتنے بڑے مولانا سے کہتے رات میں چوری کرتے ہو؟ تو پہلے بولے نہیں ہو، پھر کہا ارے مولانا بولو نا کبھی رات میں بھی چوری کرتے ہو؟ تو مفتی امان الرب کہتے ہیں ہاں حضرت کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی چوری ہو جاتی ہے. تو ہم لوگ بہت سوچیں یار مفتی ہوئی کہ چوری کرتے ہیں کبھی کبھی. بعد میں جب مفتی امان الرب ہٹے تب انہوں نے بتایا کہ حضرت کے پوچھنے کا مقصد تھا کہ رات میں کبھی چوری بھی کرتے ہو، مطلب یہ ہے کہ کبھی تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہو. وہ نماز لوگوں سے چھپ کے پڑھی جاتی ہے. 3 پیغام میرے نبی نے دیا تھا. نمبر 1 پر سلام کرو، دوسرے نمبر پر کھانا کھلاؤ. یہ کھانا کھلانا بہت بڑا کام ہے. یہ وہ نیکی ہے جو کبھی مٹنے والی نہیں. حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد نیکی کرنے والے جنت کی طرف جائیں گے اور برائی کرنے والے جہنم کی طرف جائیں گے. لیکن جہنم میں جانے والے مڑ مڑ کے جنت والوں کو دیکھیں گے کہ کوئی ایسا تو نہیں جا رہا ہے جنت میں جس کی خدمت میں نے دنیا میں کی ہو تو آج اس سے بدلہ مانگ لے. حضور فرماتے ہیں جب ایک جہنمی ایک جنتی کو پہچانے گا تو کہے گا اما عرفتنی یا فلاں، اے فلاں کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ انی آتیتک وضوءا فی الدنیا، بے شک میں نے تجھ کو دنیا میں وضو کا پانی دیا تھا. آج تم جا رہے ہو جنت میں، فشفعنی عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک میری سفارش کر دو کہ اللہ مجھے بھی بخش دے. وقال الآخر، اور دوسرا جہنمی جب پہچانے گا تو بھی کہے گا اما عرفتنی یا فلاں، اے فلاں کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ انی آتیتک شربتا فی الدنیا، بے شک میں نے دنیا میں تجھ کو پانی پلایا تھا. فشفعنی عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک میری بھی سفارش کر دے. حدیث میں فیشفعانی، تو دونوں جنتی اس دونوں جہنمیوں کی شفاعت کریں گے. فیشفعان، تو دونوں کی شفاعتیں قبول ہو جائیں گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہ وضو کا پانی دینے والا، ایک گلاس پانی پلانے والا، دونوں بخش دیے جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے لوگوں تھوڑی سی زندگی میں یہ نیکیاں کر لو. دیہاتی مسل مشہور ہے روٹی کی مار بڑی تگڑی ہوتی. روٹی کی مار
مطلب یہ ہے کہ کسی کو روٹی کھلا دو تو انشاءاللہ کبھی آنکھ اٹھا کے تم سے بات نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ سوچے گا کہ ایک وقت تھا اس نے مجھے کھلایا تھا. تو آج انہوں نے عقیقہ کیا، اللہ کے بندوں کو کھلایا، اللہ اس کا اجر عطا فرمائے، اور اس بچے کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے. لیکن آج ہم لوگ اس نیکی سے محروم ہیں. ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بہت سے بیچارے چندہ کرے والے گاؤں گاؤں جاتے ہیں، مسجد میں پہنچے، اب کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. اگر کوئی بلا لیا کہ چلو ہمارے گھر چلو، گھر لے کے گوا مہروس کے اس کی ایک مہمان آئے ہیں، تنی کھانا وانا بڑھائے لیے، تو گرائے کہ کہیں کہاں مہمان کہاں کے رو کہیں میرے مسجد میں ایک مسافر آئے رہے ہیں تو بلائے لائیں، تو کہیں اتنا بڑا گاؤں پڑا رہا ہے کوئی نہیں، بولے تمہیں بہت بڑے سیٹھ بن گئے رہا، بلائے لائے جاؤ تمہیں بناؤ کھواؤ، ہم نہ جے بے چولہے دارے. آج کل ہماری ماں بہنیں اس نیکی سے محروم رہتی ہیں. اے میری ماں بہنوں، سنو امیر المومنین کی بیوی کی کہانی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کے امیر المومنین تھے. ان کے زمانے میں ایک شخص غریبی میں مبتلا ہوا اور اس کی بیوی حمل سے تھی. اے بچے تم لوگ بولو تو چلے جاؤ، یہاں سے کھڑبڑاؤ نا یار. حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص تھا، بہت غریب تھا، اس کی بیوی حمل سے تھی، بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آیا تو گھر میں کوئی سامان نہیں تھا، جو بچے کے پیدائش کے ٹائم سامان ہوتے کھانے پینے کے. تو اس نے اپنی بیوی سے کہا چلو مدینہ چلا جائے اور امیر المومنین سے کچھ مدد لے لی جائے. میاں بیوی دونوں چلے. مدینہ بھی کچھ فاصلے پر تھا کہ بیوی کو درد ذہ شروع ہوا. درد ذہ اس درد کو کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے وقت عورتوں کو ہوتا ہے. درد ذہ شروع ہوا، رات کا سمے تھا، وہ بیچارہ ایک ہی جگہ کمبل تان دیا، بیوی اکیلے اس میں بیٹھ گئی، ایک چراغ جلایا اور بیٹھا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں امیر المومنین تھے، ان کی عادت تھی کہ جب لوگ سو جاتے تو حضرت عمر باہر نکل جاتے، سادگی میں ٹہلا کرتے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی کسی کو پریشان تو نہیں کر رہا ہے، کوئی کسی کی عزت پہ حملہ تو نہیں کر رہا ہے. حضرت عمر تنہا ٹہل رہے تھے، مدینے کے باہر گئے تو ایک روشنی ہلکی سی دکھائی پڑی، اور جب قریب گئے تو درد ذہ کی آواز سنی. وہ نوجوان بیٹھا تھا. امیر المومنین نے پکارا، اے اللہ کے بندے، اس سنسان میدان میں یہ درد ذہ کی آواز کیسی ہے؟ تب اس نے کہا، میں غریب آدمی ہوں، میری بیوی حمل سے ہے، بچہ پیدا ہونے والا تھا، ہم مدینہ آ رہے تھے کہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم سے کچھ مدد لے لیں، لیکن اللہ کی مرضی کے مدینے سے پہلے ہی بچہ پیدا ہونے کا وقت آ گیا. وہ میری بیوی ہے جو درد ذہ میں مبتلا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں، کوئی اور مدد کے لیے کوئی عورت ہے؟ کہا میں تو مسافر ہوں، یہاں کون مدد کے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً پلٹے، وہ جان نہیں سکا کہ امیر المومنین یہی ہیں. حضرت عمر پلٹے اور گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں، میری بیوی، اللہ نے بہت بڑی نیکی کمانے کا موقع عطا فرمایا. کہا کیا ہوا؟ کہا مدینے کے باہر چٹیل میدان میں میاں بیوی آ رہے تھے میرے پاس مدد لینے کے لیے، بیوی حمل سے تھی، بچہ پیدا ہونے کا وقت آ گیا، اکیلے درد ذہ میں مبتلا ہے، چیخ رہی ہے، پریشان ہے. اے میری بیوی، جلدی سے تیل لے لو، گھی لے لو، گڑ لے لو، اور دنیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں جلدی سے لو اور چلا جائے، اس غریب عورت کی مدد میں شامل ہو جائے. حضرت عمر کی بیوی فوراً جلدی سب سامان لیا اور دونوں میاں بیوی وہاں پہنچے. شوہر کے پاس حضرت عمر بیٹھ گئے
اور امیر المومنین کی بیوی اس غریب کی بیوی کے پاس پہنچ گئی سبحان اور اس کے پیروں میں تیل لگانے لگی، تیل لگا رہی ہیں، خدمت کر رہی ہیں، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر کی بیوی کہتی ہیں امیر المومنین مبارک ہو، اللہ نے اولاد عطا فرمایا۔ سبحان اللہ جب حضرت عمر کی بیوی کہتی ہے امیر المومنین مبارک ہو، خدا نے اولاد دی ہے، تب وہ نوجوان سنا کہ ارے یہ تو امیر المومنین ہے، تو کانپنے لگا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں تم ڈر کیوں رہے ہو؟ امیر المومنین ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا تھا کہ ہم تمہارے وطن پر پہنچ کر تمہاری مدد کریں، سبحان یہ تو تمہارا احسان ہے کہ تم مدینے کے قریب آ گئے اور یہ نیکی اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 اے میری ماں بہنوں، یہ امیر المومنین کی بیوی ہیں جو پوری دنیا کی امیر تھے، ان کی بیوی کے جذبے کا یہ عالم کہ غریب الدیار عورت کی خدمت کے لیے گئیں اور اس کے پیروں میں تیل لگایا، اس کی مصیبت کا سہارا بنی۔ سبحان اللہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کے بندوں پہ رحم کرنا چاہیے۔ صحابہ نے ہمیں یہی مزاج دیا۔ بے شک صحابہ کے ماننے والے ہمیشہ اس چیز کو اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے وَالْبِرُّ زِيَادَةٌ فِي الْعُمْرِ، اور احسان عمر میں زیادتی کرتا ہے۔ بے شک سبحان احسان کرتے رہو گے تو عمر بڑھتی رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر آدمی چاہتا ہے ہماری عمر بڑھ جائے۔ بتاؤ میں کوئی مرگ چاہت ہے؟ کوئی نہیں چاہتے، نہ تم چاہتے نہ ہم بھی چاہتے، مرنا کوئی نہیں چاہتا ہے۔ لیکن اور مرنے کی دعا کرنی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ موت کا وقت تو اللہ نے متعین کر دیا ہے، موت مانگو گے تب بھی آئے گی، نہ مانگو گے تب بھی آئے گی۔ موت کی دعا مانگنا منع ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ لیکن آج کچھ لوگ ہیں جو تھوڑی سی مصیبت آئی بس دعا کرتے یا اللہ ہم کو اٹھائے لو۔ جیسے سچی حکایت میں لکھا ہے کہ ایک بڑھیا رہا ہے کہ اکیلے لکھا زندگی کا سہارا، اور وہ لڑکوا بیمار ہوئی گوا۔ جب بیمار ہوئے گوا تو بڑھیوا رات بھر دعا مانگے، کہا یا اللہ ہم کا اٹھا لو لڑکوا ٹھڑیائے دو، یا اللہ ہم کا اٹھا لو لڑکوا ٹھڑیائے دو۔ رات بھر بک گئے۔ پڑوسی بیچارے سنت سنت ہوئی گئے عاجز۔ بھئی ایک دن ایک نوجوان کالا کمبل اوڑھس اور بڑھیا لنگ کھوکھیا ایک دورا، وہ بڑھیوا کھٹیا سے کود کے بھاگ۔ جب بھاگ بہو کے پیچھے دورا کہ رک رک، تو بڑھیوا کہا تھا کوا بھیا کوا بہن ملک الموت ہوئی تو روح نکالے ہیں، رک۔ تو بڑھیوا کہا تھا بھیا ہم نئے بیمارن، بھیا وہ دو لڑکوا بیمار ہے، بھیا وہ دو لیٹا ہے، ہم نئے بیمارن بھائی دو لڑکوا بیمار ہے۔ دیکھو اتے دن ڈینیا کہا رہا ہے ہم کا اٹھا لو لڑکوا ٹھڑی آئے دو، اور جب ملک الموت کا دیکھے تو کہتے لڑکوا بیمار ہے ہم نہیں بیمار ہے۔ مرنا کوئی نہیں چاہتا ہے، تو اے لوگوں اگر مرنا نہیں چاہتے ہو، عمر میں برکت چاہتے ہو تو 4 دن کی زندگی میں احسان کرو، اللہ عمر بڑھائے گا۔ اور احسان میں ہندو مسلم نہ دیکھو، کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو مصیبت میں ہو تو اس کا سہارا بن جاؤ۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلی میں رہتے تھے۔ ماشاء اللہ ایک غیر مسلم کے گھر میں پانی نمکین نکلتا تھا تو بیچارہ خرید خرید کے پانی پیتا تھا۔ غریبی کے دن آئے، وہ غیر مسلم بیمار ہو گیا، کافی غربت آ گئی، بستر پہ لیٹا رہتا تھا، غریبی کی وجہ سے پانی خریدنے میں دقت ہوتی تھی۔ تو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے ایک رات 2 گھڑے میٹھے پانی کے بھرے اور اس غیر مسلم کے دروازے پر جا کے رکھا۔ ساتھ میں جو تھا اس نے کہا حضور یہ تو غیر مسلم ہے، یہاں پانی رکھ رہے ہیں۔ محبوب الہی فرماتے ہیں غیر مسلم ہی صحیح لیکن ہے تو خدا کا بندہ، سبحان اللہ غریب ہے، پینے کا پانی خریدنے کی اس کی استطاعت نہیں ہے، پانی کھاری نکلتا ہے، اس لیے
غیر مسلم ہی صحیح لیکن ہے خدا کا بندہ، محبوب الہی 2 گھڑا پانی بھر کے اس کے دروازے پہ رکھا ہے۔ صبح ہوئی، جب دروازہ کھولا تو بیوی نے دیکھا تو شوہر سے کہا کہ کوئی آج 2 گھڑا پانی بھر کے رکھ گیا ہے، بڑا میٹھا پانی۔ کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن جب صبح دروازہ کھولا تو پھر دیکھا میٹھے گھڑے پانی موجود ہے۔ ہفتہ گزر گیا تو شوہر بیوی پر بدظن ہو گیا، سوچا کہ تو نے میری بیماری سے غلط فائدہ اٹھایا، یہ تیرا کون چاہنے والا ہے کہ راتوں رات دروازے پر پانی میٹھا بھر کے رکھ کے جاتا ہے؟ اے میری بیوی، میری بیماری سے تو نے غلط فائدہ اٹھایا، تو نے کسی اور سے لو لگایا، تیرا عاشق پانی لا لا کے رکھتا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ میں کسی کو نہیں جانتی ہوں، کون رکھ کے جاتا ہے مجھے کوئی بھی پتہ نہیں۔ شوہر سخت ہوا، کہا کچھ نہیں، تیرے تعلقات غلط ہو چکے، میں بیماری کے بستر پہ پڑا تو نے غلط فائدہ اٹھایا۔ تاریخ میں ہے کہ وہ بیوی نے سوچا کہ آج رات میں سوؤں گی نہیں، آج دیکھتی ہوں کہ پانی کے گھڑے کون رکھ کے جاتا ہے۔ اس کی بیوی رات بھر جاگتی رہی۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رات کا کافی حصہ گزرنے کے بعد مٹی کے 2 گھڑے پانی بھر کر میٹھے کے پھر اس کے دروازے پہ لے کے گئے اور رکھا، اور جیسے رکھ کے پلٹے ویسے بیوی نے دروازہ کھول دیا اور دیکھا تو دوڑی کہ اے بھائی تم کون ہو؟ میرے دروازے پر میٹھے پانی گھڑے کے رکھ کے جاتے ہو، تم ہو کون؟ میرا شوہر تمہاری وجہ سے میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، تم کون ہو ذرا بتا دو، میں تمہیں